الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ مشرکین مکہ بھی عجیب مخلوق تھے. قرآن کی پہلے مخاطبین جن کا اللہ رب العزت نے اتنا انتظام و اہتمام فرما دی، آخری رسول ان میں مبعوث، قرآن ان میں نازل فرما. لیکن اس سے پہلے کہ قرآن نازل ہوتا رہا، اللہ کی اس عظیم الشان کی کتاب کی نزول سے پہلے یہ متمنی تھے کہ ہم پر بھی کوئی کتاب نازل ہو جائے، ہم پر بھی اللہ کا کرم ہو، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو مانتے اور کہا کرتے تھے، قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے اپنے عہد و قسم کی مضبوطی کے لیے، لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم. اگر ہمارے پاس پیغمبر آتا، کوئی رسول نازل مبعوث ہوتا، تو ہم یہ دو امتیں جو ہیں یہود و نصارہ، ہم ان سے بہتر ہدایت یافتہ ہوتے، ہم ان سے بہتر اللہ کے رسول کے ساتھی ہوتے اور نبی کی بات مانتے، اس کے ساتھ دینے والے بن جاتے. یہ سوگند اور قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے. فلما جاءہم، لیکن جب اللہ کا پیغمبر ان کے پاس آیا، ما زادہم الا نفورا. فلما جاءہم نذیر یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، وہ یعنی پیغمبر جب وہ اللہ کی طرف سے آ گیا، حاضر ہوا، تو پیغمبر کی باتوں نے اور پیغمبر کی بعثت نے ان کی نفرتوں کو بڑھا دیا. اللہ سے دوری، اللہ کی بندگی سے دوری، پیغمبر سے دشمنی. اس پیغمبر کو دل کی دھڑکن اور آنکھوں کا تارا قرار دیتے تھے. نبوت کے اعلان کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاصمت میں کوئی حد، کوئی قانون حدود کے قائل نہیں رہے، بہت آگے بڑھے. یہ سب کچھ کیوں؟ استکبارا فی الارض، زمین پر غرور. دو باتیں، ایک غرور ومکر السیء، دوسری بات ان کی مذموم کوشش اور سعی اللہ کے دین کو آگے بڑھنے نہ دینے کے لیے. لیکن یاد رکھیے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ الٹی تدبیریں جو اللہ کے دین کے خلاف و اللہ کے نظام و قوانین کے خلاف وہ بناتے رہتے ہیں، یہ تو ان کے گلے پڑ جائیں گے، یہ تو ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، یہ مصیبت بن کر ان کو زیر کریں گے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا بات ہے، کیا چکر ہے؟ یہ تو پھر کچھ اور نہیں، کوئی اور بات نہیں، یہ پچھلی امتوں کی وقائع اور حوادث کا انتظار کر رہے ہیں کہ امم سابقہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے رہے، انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا. اگر یہ اسی چیز کے منتظر ہیں تو پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے.
ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ بھی مشاہدہ فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے، نظام تدبر کائنات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہیں دیکھیں گے آپ، کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، کوئی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں فرمائیں گے۔ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تبدیل بھی نہیں ہوگی، اور وہی طریقہ کار اپنے جگہ سے ہٹائی بھی نہیں جائے، کسی چیز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دی، رخ موڑ دی، اس کے توجہ کہیں اور، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جو کچھ گزشتہ امتوں کے ساتھ ہوا ہے ان معاملات میں، پھر اسی کا انتظار کرو۔ جو کچھ نتائج ان امتوں نے حاصل کیا ہے، وہی نتیجہ تمہارے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر راستہ تبدیل نہیں کرو گے تو یاد رکھنا وہی تباہی درپیش ہے تمہیں، اور اسی تباہی میں گرفتار ہونا حتمی اور یقینی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تو جب اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، قاصد تشریف آور ہوا، اللہ کے رحمتوں اور عذابوں کا تمام معاملات آپ لوگوں کے سامنے رکھ لی، تو پھر اس سے نفرت کرنا، دوری اختیار کرنا، یہ تباہی ہے جسے تم لوگ دعوت دے رہے ہو۔ اگر اسی طرح جاؤ گے تو تباہی مقدر، اور اگر تباہی نہیں چاہیے تو واپس اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، نجات دنیا و آخرت اسی میں مضمر ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔